أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حویرث بن طفیل یہ شاعر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجو لکھا کرتا تھا اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ مقیس بن سبابہ، اس کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، یہ بھی خونی تھا۔ حارث بن طلالہ، یہ بھی بڑا معوذی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ، یہ ابن خطل کی لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی، یہ بھی قتل کی گئی۔ 4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے، ان چاروں کا تذکرہ اب ہم یہاں پر ان 4 اشخاص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو فتح مکہ والے دن مکہ سے بھاگ نکلے تھے۔ نمبر 1، اکرمہ بن جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا۔ یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئی اور معافی کا حال بیان کیا۔ اکرمہ حیران رہ گئی اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جس میں اطہر سے چادر گر پڑی۔ پھر حضرت اکرمہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت حاصل کی۔ صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں، اپنے باپ امیہ ہی کی طرح سے یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر کو اپنے امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ قعب بن ظہیر 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں اپنے مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت قعب بن ظہیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ وحشی، یہ وہ وحشی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تھے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی کو اس کا بے حد ملال رہتا تھا۔ پھر جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت زمانے میں مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس معلوم سے جہاد کیا تو حضرت وحشی بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسلمیہ کذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے
یعنی میں نے دور جہالت میں بہترین انسان حضرت حمزہ کو قتل کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی مسلمیہ قذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرائم کا اعتراف کر کے عرض کیا کہ کیا خدا مجھ جیسے مجرم کو بھی بخش دے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ یعنی یہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لیے حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرما دیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمے میں مأمور فرمایا کہ وہ نو مسلموں کو مسائل و احکام کی تعلیم دیتے رہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فتح کے بعد کتنے دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے اور ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا، لیکن امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ 19 دن تک آپ مکہ میں ٹھہرے۔ ان تینوں روایتوں میں سے اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روانگی کے دونوں دنوں کو شمار نہیں کیا، اس لیے 17 دن مدت اقامت بتائی ہے، اور ترمذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو تو شمار کر لیا، لیکن آپ صبح کو مکہ میں داخل ہوئے تھے اور مکہ سے روانگی کے دن کو شمار نہیں کیا، کیونکہ آپ صبح سویرے ہی مکہ سے حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے، اس لیے 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اسی طرح اس میں بڑا اختلاف ہے کہ مکہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا اور آپ کس تاریخ کو مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ امام بقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان، امام احمد نے 18 رمضان بتایا، اور بعض روایت میں 17 رمضان اور 18 رمضان میں مروی ہے، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ الحمدللہ آج ہم نے فتح مکہ کے واقعے کو مکمل کیا۔ یہ واقعہ ہمیں عظیم اخلاقی سبق دیتا ہے کہ طاقت اور فتح کے باوجود عفو و درگزر اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ انتقام نہیں بلکہ معافی اور محبت انسانیت کی اصل بنیاد ہے۔ فتح مکہ ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ سچائی اور حق کی راہ میں مشکلات آئیں گی، مگر صبر اور استقامت سے کام لینے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم ہمیشہ عدل و انصاف اور رحم دلی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے کردار سے اسلام کی روشن پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری محنت پسند آئی تو ہمارے چینل ان کی باتیں کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔